ہاں ایمان کی تو بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے خادم صاحب جو اس کے وسوسوں کو قبول نہیں کرتے، جو پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر کیا کر رہا ہے، پھر تو ڈاکہ پڑ گیا اور لوٹ کر لے گیا، جو ہاں وسوسے آتے رہیں، یہ مزاحمت کرتا رہے، پھر آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، بہت خالص ایمان کی نشانی ہے۔ اور حافظ محمد نقوی رحمۃ اللہ نے یہی مثال دی ہے کہ ڈاکو وہیں جاتا جہاں پتہ ہوتا کہ اس گھر میں کچھ ہے، خالی گھر میں کون جاتا، خام خواہ محنت ضائع نہیں کرتا وہ۔ ابلیس اور اس کے چیلے بھی حملہ آور وہیں ہوتے ہیں جہاں وہ پاتے ہیں کہ ہے کچھ، ابھی ایمان لوٹ لے، تو اگر تو بچا گیا تو اصل تو یہی مارکا ہے۔ مگر حال ہو گیا جیسے علامہ اقبال ایک جگہ لکھتے ہیں، خواجہ اہل فراق کہا نا اس کو کہ یہ بیچارہ اللہ سے جدا ہو گیا ہے، بچھڑ گیا، اس کو خواجہ اہل فراق کا نام دیا کہ اللہ کے ہاں دعا کرتا کہ اللہ یہ دنیا جو تیری ہے نا اب میں اس سے تنگ آ گیا، آدم جو ہے نا انسان، اس کی بجائے کوئی اور آدمی پیدا کر جو میرے ساتھ کچھ کشتی تو لڑ سکے نا، یہ تو میں ابھی قریب بھی نہیں جاتا، پہلے ہی چت ہو جاتا، مجھے زور آزمائی کا کوئی موقع نہیں مل رہا، یا مجھے نہ اتنا زور پر رہنے دے، مجھ سے چھین لے میری بہت ساری طاقتیں، کمزور بنا لی، یا کوئی آدم نیا پیدا کر۔ یہ طنز ہے نا کہ موجودہ زمانے کے آدمی کو ابلیس کی بھی ضرورت نہیں، یہ پہلے ابلیس بنا ہوا۔ اور حضرت مجاہد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ولی اللہ نے دیکھا کہ ٹیلے پر پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا، تو اس نے کہا ابلیس تو نے تو بڑا کام اپنے دن میں لیا کہ ساری اولاد آدم کو میں گمراہ کروں، تو آرام سے بیٹھا۔ تو اس نے کہا نہیں، جب سے برے عالم پیدا ہو گئے میں فارغ ہو گیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں رہی، یہی میرا کام سنبھالے بیٹھے ہیں، ممبروں میں رابوں میں بیٹھے ہیں علماء، یہی کام کر رہے ہیں، مجھے کرنے کی اب کیا ضرورت، میں صرف انچارج ہوں، کام یہ کر رہے ہیں۔ تو باقی اس کے چیلے بہت، اللہ نے بہرحال اس کو یہی طاقت دی ہے کہ وہ وسوسہ اندازی کر سکتا، زبردستی نہیں گمراہ